وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ جن کا مطالعہ چل رہا تھا، آیت نمبر 15 تک ہم پہنچے تھے۔ تو جنات کی طرف سے جو گفتگو تھی وہ تو مکمل ہو چکی ہے۔ اب آگے اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور یہ بات بھی وحی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اگر لوگ سیدھے رہتے طریقت یعنی راستے کے اوپر استقامت دکھاتے سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم پلاتے انہیں خوب سیراب کرتے، یعنی دنیا میں بھی ان کو خوشحالی عطا فرماتے، اپنی نعمتوں سے نوازتے اگر یہ سیدھے راستے پر رہتے، ایمان کے راستے پر، عمل صالح کے راستے پر اور دین کو قائم کرنے کے راستے پر۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں ان کو جانچیں اور آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اعراض کرتا ہے اپنے رب کے ذکر سے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو ڈال دے گا ایک ایسے عذاب میں کہ جو مسلسل بڑھتا چڑھتا رہے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ بات بھی وحی کی گئی ہے کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو مت پکارا کرو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، پکارو صرف ایک اللہ کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا ایک بندہ، یدعوہ، تاکہ اللہ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو لگتا یوں ہے کہ لوگ اس پر پل پڑیں گے، اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں اور جو لوگ ہجوم کر لیتے ہیں۔ اہل ایمان تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو سننے کے لیے، قرآن مجید سننے کے لیے، ہدایت کے لیے جمع ہوتے تھے، اور کفار جو ہیں وہ عداوت اور بغض وہ نکالنے کے لیے اور غم و غصہ نکالنے کے لیے اور آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، جبکہ آپ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ قل انما ادعو ربی، فرما دیجئے کہ میں تو پکارتا ہوں بس صرف اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا، شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی فرما دیجئے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتا ہوں میں اور نہ ہی تمہیں راہ راست پر لا سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے بھی اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ پاؤں گا میں اس کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ، یعنی اگر اللہ مجھے کچھ عذاب دینا چاہے، گرفت کرنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کائنات میں وہی ایک قوت ہے، وہی میری محافظ ہے، اور اگر وہ پکڑنا چاہے گا کوئی بچا نہیں سکے گا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر بس اللہ کی طرف سے پہنچا دینا ہے اور اس کے پیغامات کی ادائیگی ہے جس کام میں میں لگا ہوا ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے اور اسی آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ کون ہے کمزور مددگاروں کے اعتبار سے، حمایتیوں کے اعتبار سے، اور کون ہے کہ جس کی حمایتیوں کی گنتی میں وہ کم ہیں، تھوڑے ہیں۔
ابو جہل کہا کرتا تھا کہ میرا جتھا بہت بڑا ہے، میرا جو ہے حلقہ احباب یہ بہت وسیع ہے، میری بیٹھک میں لوگ زیادہ آتے ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں اور کون ہے جس کے مددگار جو ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں اور تعداد میں کم ہیں۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون، اے نبی فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ گھڑی قریب آ چکی ہے، عذاب کی گھڑی یا قیامت، ام یجعل لہ ربی امدا، یا یہ ہے کہ میرے رب نے اس کے لیے کوئی دراز مدت مقرر کر دی ہے، کوئی دور کی تاریخ ہے، مجھے نہیں پتہ، یہ سب ٹائم ٹیبل اللہ ہی کے علم میں ہے۔ عالم الغیب، وہ ہے جو غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ مطلع نہیں کرتا اپنے غیب سے بھیدوں سے کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، ایکسیپشن اگر ہے تو وہ سوائے اس کے کہ جس کو وہ رسول کے طور پر پسند کر لے، تو اس کو بہرحال غیب میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا جاتا ہے، رسولوں کو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں، انہیں مشاہدات کرائی جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کل غیب کے عالم ہو جائیں، کل غیب کا جاننے والا صرف ایک اللہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے یعنی رسول کے آگے اور اس پیچھے ایک پہرے دار، چوکیدار، جو بھی شیطان ہیں، شیاطین جن و انس، ان سے بچانے کے لیے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، جیسے آسمانوں میں پہرے لگ جاتے ہیں اسی طرح رسول کی حفاظت کی جاتی ہے، اور کوئی شیاطین اس کے اندر جو ہیں وحی کے اندر کوئی آمیزش نہ کر دے تو اللہ خصوصی اہتمام فرماتا ہے اس کے لیے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لیں یا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھے اور جانے کہ ان لوگوں نے جو رسول بنا کر بھیجے گئے انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں عوام تک، لوگوں تک۔ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے رسول جو ہیں ان کی بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام احوال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز شمار کر رکھی ہے گن گن کر۔ اس کے بعد ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر آگے پیچھے ہیں، یہ جوڑا ہے، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں بالکل آغاز میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں، خاص طور پر ان کی ابتدائی آیات دونوں صورتوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دو تھوڑا سا، او زد علیہ، یا اس پر اضافہ کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی ہدایات تھی، خصوصی ہدایات تھی۔ دن میں تو ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، رسالت کی ذمہ داری، لوگوں تک اپروچ کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، صبح سے شام تک کی محنت ہے۔ رات کی بھی ایک اضافی محنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی آپ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، اور وہ ہے قیام اللیل۔ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یعنی 1/3 رات، او زد علیہ، یا آدھی رات پر اضافہ کرو گے تو تقریباً 2/3 رات بن جائے گی۔ یہ اتنا حصہ رات کا جو ہے وہ کھڑے رہو، اور کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کی تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، اس کے انوار کو اپنے اندر روح میں جذب کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ یہ ہے کہ جو روحانی ترقی کا اور تزکیے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، انسان کو جو سٹرینتھ ملتی ہے وہ ایمان کی اندرونی قوت، اس میں یہ قیام اللیل اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن قیام اللیل صرف یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو گئے اور 8 رکعتیں پڑھ لی قل ھو اللہ کے ساتھ، یا 1-2 صورتیں جو یاد ہیں، ٹھیک ہے اس کی اپنی افادیت ہے، لیکن یہاں جس کی بات ہو رہی ہے وہ تو ہے قرآن پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ بھی پڑھ لی، سورہ آل عمران بھی پڑھ لی، سورہ نساء بھی پڑھ دی، 5 پارے کے قریب جو ہیں آپ ایک رکعت میں پڑھ گئے ہیں، اور وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر۔
اور اتنا کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں پر برم آ جاتا تھا، لیکن آپ کا شوق تھا کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ یہ رسالت کا بوجھ آسان نہیں ہے، بہت بھاری بوجھ ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اندرونی طور پر بھی اسٹرینتھ چاہیے، اس کا یہ پروگرام ہے۔ اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ بہت مؤثر ہے نفس کو کچلنے کے اعتبار سے اور نفس پر قابو پانے کے اعتبار سے، وہ اقوم قیلا، اور سیدھا ہے بات کے اعتبار سے، یعنی بات جو ہے وہ سیدھی دل میں اترتی ہے، وہ رات کا وقت اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی آپ کے لیے دن میں بھی طویل مشغولیت ہے، ذمہ داری ہے۔ واذکر اسم ربک، اور اپنے رب کا نام جو ہے اس کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ کے نام کے حوالے سے اس کا ذکر، اس کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے، ناموں کے حوالے سے ذکر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف گوشہ گیر ہو جائیے، سب سے کٹ کر بس ایک اللہ سے لو لگائیے۔ رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے، مالک ہے مشرق و مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم مطلق نہیں ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو اپنا کارساز بنائیے، اسی پر بھروسہ، اسی پر توکل ہونا چاہیے آپ کا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور مخالفت تو ہوگی تو جو کچھ یہ کہیں اس پر صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو نظر انداز کر دیجئے ان کی ان باتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور اے نبی چھوڑ دیجئے مجھے اور جو جھٹلانے والے ہیں، جو ناز و نام میں پلے ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ ناز و نام میں پلے ہیں، جو سرداران قریش ہیں، یہ بڑھ بڑھ کر مخالفت کر رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں مجھے، میں ان سے نمٹوں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ذرا ڈھیل دیں ان کو، تھوڑی سی ذرا موقع دیں۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور آگ کا ڈھیر بھی ہے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ کھانا ہوگا کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، نگلا نہ جا سکے گا، یعنی دوزخ کے اندر، اور عذاب ہے ایک دردناک، عذابًا ألیما۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے کانپے گی، تھر تھرائے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت ہو۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یقیناً ہم نے بھیجا ہے اے لوگوں تمہاری طرف ایک رسول، یہ قریش سے خطاب ہے، مشرکین عرب سے، کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری جانب ایک رسول، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہی دینے والا ہے، دین کی گواہی تم پر قائم کرنے والا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اسے پکڑا بڑی وبال کی پکڑ، اب عبرتناک انجام ہوا اس کا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے بچو گے اگر تم نے انکار کیا؟ فرعون، اس کا لاؤ لشکر، اس کی جاہ و حشمت، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس کا جو انجام ہوا اس سے سبق سیکھو، تم کیسے بچ سکتے ہو اگر تم نے کفر کیا؟ اس دن سے کہ وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ میدان حشر، اس کی سختیاں، وہ سختیاں اتنی ہوں گی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس میں۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ ایک وعدہ ہے کہ جو پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، اس میں ہے نصیحت اور یاد دہانی۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑے، اختیار کرے اس راستے کو جو رب نے اس کو جس کی رب نے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، اب یہ دوسرا رکوع ہے سورہ مزمل کا۔ اس رکوع کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ یہ پورا رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی عرصے کے بعد بیچ میں گیپ آیا ہے، اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مزمل جتنا حصہ ہم نے پڑھا ہے وہ مکی دور کے آغاز کی بات ہے، اور یہ مکی دور کے اینڈ پر ہے۔ یہ اقباس کی رائے یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال کافی بیچ میں گیپ دینے کے بعد پھر یہ آیت ہے کہ جس کا نزول ہوا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک تیرا رب جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یعنی رات کے وقت جو اٹھنے کا حکم دیا گیا تھا آپ اس کے مطابق ہی اٹھتے ہیں، 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات وثلثہ اور تہائی رات وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی بہت سے ہیں کہ جو اس کا اہتمام کر رہے ہیں قیام اللیل کا، جیسے آپ کرتے ہیں ویسے وہ بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی مکی دور میں ظاہر بات ہے کہ ان میں سے اکثر یہ تھے۔ نماز پنجگانہ بھی بعد میں فرض ہوئی ہے، لیکن تہجد جو ہے اور اس پہ قرآن کا پڑھنا یہ ان کا معمول تھا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ ٹھہراتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ نے یہ جانا کہ اب تم اس کو نبھا نہیں سکو گے، اس کا شمار نہیں رکھ سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر رعایت کی ہے، عنایت فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب پڑھ لیا کرو جتنا بھی میسر ہو قرآن میں سے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس دوران 5 وقتہ نماز فرض ہو گئی، پھر اس کے بعد مدنی دور میں اب جہاد و قتال کے مراحل بھی شروع ہو گئے، تو فرمایا کہ اب وہ جو پہلا حکم تھا، اور یہ مسلمانوں سے خاص طور پر کہا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برقرار رہا ہے قیام اللیل، مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ نے جانا کہ اب تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، اور 5 وقتہ نماز فرض ہو چکی ہے، لہٰذا جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھ لیا کرو قیام اللیل کے اندر۔ یعنی اب وہ آدھی رات یا 2/3 رات اس کی قید نہیں ہے، جتنا جو سہولت سے پڑھ سکے، لیکن یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ رکعتیں پڑھو، قرآن پڑھنا ہے۔ اس رات کے اندر قیام اللیل کے اندر مقصود ہے قرآن ہی کا پڑھنا، اور سب سے اعلیٰ شکل یہی ہے کہ نوافل کے اندر قرآن پڑھا جائے، اللہ کے حضور دستبستہ ہو کر، کھڑے ہو کر، یہ سب سے بہتر شکل ہے، اور اسی کا نام قیام اللیل ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اسے معلوم ہے کہ اب بہت سے تم میں سے ایسے ہوں گے جو بیمار بھی ہو سکتے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو سفر کریں گے زمین میں، چلیں گے پھریں گے مختلف معاملات میں، یبتغون من فضل اللہ، اور وہ تلاش کریں گے اللہ کے فضل کو، یعنی سفر ہو سکتا ہے تجارت کے لیے بھی ہو۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے راہ میں نکلیں گے قتال کرنے کے لیے، وہ بھی گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، سفر پہ ہیں، دور دراز جا رہے ہیں۔ فقرؤوا ما تیسر من، تو بس پڑھ لیا کرو جتنا بھی آسانی سے میسر ہو سکے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بین السطور بتا رہا ہے کہ اہتمام تو کرو، اتنا نہیں جتنا سہولت سے ہو سکے، کیونکہ اس کی تاثیر بہت ہے اور اس کے فوائد بہت ہیں، اس کی ثواب بھی بہت ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور قائم رکھو نماز کو، ہاں اس کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، زیادہ سے زیادہ مال نکالو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے کوئی نیکی، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اسے اللہ کے پاس، ہوا خیرا واعظم اجرا، اس کیفیت میں کہ وہ تمہیں اس سے بہتر اور زیادہ، بہت زیادہ اجر کی صورت میں لوٹائے گا اللہ تمہیں، جو نیکی تم کرو گے وہ اس کہیں بہتر حالت میں تمہیں واپس مل جائے گی، یعنی اس کا ثواب کئی گنا ہو کر ملے گا۔ واستغفر اللہ، اور استغفار کرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ اس کے بعد سورہ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور انذار کرو، خبردار کرو لوگوں کو۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ کی رسالت کا دور شروع ہوا ہے باقاعدہ، کہ اب قوم کے اندر جا کر اب اس پیغام کو عام کرو۔ یہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ پر گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، گھر آئے تھے اور اپنی زوجہ محترمہ سے یہ کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، زملونی، یہ وہی ہے، اسی لیے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر
گھبراہٹ کے عالم میں. تو یہ گویا کہ یہ بالکل شروع کی ابتدائی دور کی وہی ہے، انہی میں سے ہے. اور پھر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کہ اب انذار شروع کرو، قوم کے اندر باقاعدہ اس کام کا آغاز کر دو، یہ پیغام جو ہے اللہ کا اس کو پہنچانا شروع کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رسول جو کام کرتا ہے اس کا آغاز انذار سے ہی ہوتا ہے، قیامت سے خبردار کرنا. ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے اور پھر وہاں پر معلوم ہوگا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام. اور جو اینڈ ہے اس کی اصل منزل کیا ہے؟ صرف دعوت دے کر فارغ ہو جانا نہیں ہے، بلکہ رب کی کبریائی کو نافذ بھی کرنا ہے، رب کو واقعی بڑا بنانا. ایک تو تکبیر کا ایک مفہوم بالکل یہ ہے اللہ اکبر کہنا، لیکن لفظی مطلب کیا ہے تکبیر کا؟ کسی کو بڑا کرنا. تو یہ تکبیر جو ہے اس کے کئی لیول ہیں. زبان سے اللہ اکبر کہا تو یہ بھی تکبیر ہے، لیکن عملاً اللہ کو بڑا کر کے دکھا دیا کہ اصل میں اس کا قانون سب سے اوپر ہے، اس کا نظام سب سے اوپر ہے، باقی سب نیچے ہیں. یہ ہے اصل میں تکبیر، جہاں تک پہنچنا مقصود ہے. بالکل ابتدائی وحی میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ رب کی بڑائی اور کبریائی جو ہے یہ آپ نے نافذ کرنی ہے، یہ آپ کے مقاصد میں سے پوٹینشلی یہاں پر بتا دیا گیا. اسی لیے مخالفت بھی بہت زیادہ ہوئی ہے کہ یہ تو پورے نظام کو بدلنے آئی ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو، پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ تمہیں اس کا جو ہے وہ رسپانس ملے، ریوارڈ ملے. احسان کرو اللہ کے نام پر، نیکی کرو دریا میں ڈالو. اس سے کسی کی خیر کی توقع مت رکھو کہ میں یہ احسان کر رہا ہوں وہ جواباً وہ احسان کرے گا. وہ کر دے تو اور بات ہے، لیکن اس توقع میں نہ کرو. تم خالصتاً اللہ کے لیے نیک کام کرتے رہو، بھلائی کرتے رہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر ثابت قدم رہو، صبر سے کام لو، اپنے رب کی راہ میں ثابت قدم رہو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور پھر جب وہ سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت مشکل دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اے نبی چھوڑیے مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا تو وہ اکیلا تھا، اکلوتا تھا. یہاں بھی اکثر لوگوں کے خیال میں ولید بن مغیرہ جو ہے وہ پس منظر میں ہے، قریش کا وہ بڑا سردار. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کو مال عطا کیا ہے خوب پھیلا کر، فراواں. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کو بیٹے بھی دیے ہیں حاضر باش جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. بیٹے ایسے نہیں ہیں کہ ایک امریکہ میں ہو اور ایک جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہو اور ایک انگلینڈ میں ہو، اور والدین جو ہیں وہ خالی گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کئی سو گز کا، اور وہ انتظار میں ہے کہ کب آئیں اور بیٹوں کی شکل نظر آئے. بیٹے تو وہ ہوتے ہیں جو سامنے ہوں. بنین شہودا، آنکھوں کے سامنے، نظروں میں. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے خوب تیاری کی تھی اور خوب راہ ہموار کی، یعنی دنیاوی کامیابیاں اسے بہت ملی، مال و دولت، بیٹے، سب کچھ. ثُمَّ يَطْمَعُ أَن نَّزِيدَ، اور پھر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی میں دوں. کلا، ہرگز نہیں. إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ شخص ہماری آیات کا دشمن ہے، مخالف ہے. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، اور میں اسے ایک چڑھائی چڑھواؤں گا، ایک سخت مرحلے سے گزاروں گا اسے. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے فکر کیا اور دل میں ایک بات ٹھہرا لی، اندازہ کیا، غور و فکر کرنے کے بعد ایک رائے پر پہنچا. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تو یہ ہلاک ہو جائے کہ کیسا اندازہ اس نے ٹھہرایا، کیا رائے قائم کی. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اور پھر تباہ و برباد ہو کہ کیسی رائے قائم کی ہے اس نے. یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، قرآن سنا اور کافی متاثر ہوا. واپس گیا جب اپنے لوگوں کے پاس تو لوگوں نے کہا کہ اس پر تو محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں فکر ہوئی کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. سب اکٹھے ہو گئے اور اسے اب گھیرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر میں نے ان کی بات مان لی تو پھر میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی.
لوگوں کے جو پریشر پڑا تو اسے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ پھر میری حیثیت نہیں رہے گی۔ چنانچہ گفتگو ہونے لگی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہے، کوئی شاعر کا کلام ہے، یہ کاہن کی گفتگو ہے؟ اور ولید بن مغیرہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تو شعر کا بڑا ماہر ہوں، یہ شاعر نہیں ہے، یہ شخص میں کاہنوں کو جانتا ہوں، کاہن نہیں ہے۔ تو اب لوگ اور پریشان ہوئے، پھر اسے کہا اچھا بتاؤ پھر ہے کیا، اس کو پریشرائز کیا۔ تو کافی دیر سوچتا رہا اور پھر اس کو قرآن مجید نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے، انہ فکر وقدر، غور و فکر کیا اور پھر ایک اندازہ ٹھہرایا، قتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر ثم نظر، پھر سب مجمع پر نگاہ ڈالی، ثم عبس و بصر، اور پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پوری تصویر لفظی ہے جو ان الفاظ میں کھینچ دی ہے جو اس وقت ہو رہا تھا۔ فقال ان ھذا الا سحر یوثر، آخر میں جو اس نے تھیلے میں سے بلی برآمد کی کہ اگر یہ شاعر بھی نہیں ہیں، کاہن بھی نہیں ہیں اور مجنون بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہیں، کہ یہ میرے خیال میں ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کلام میں جادو کی تاثیر ہے، محمد جو ہیں وہ جادو کرتے ہیں لوگوں پر اور اس سے لوگ جو ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، یہ ہے جو برآمد ہوا اس سارے قصے کا حاصل۔ تو قرآن مجید نے وہ ساری لفظی تصویر کشی یہاں پر کر دی پوری کی پوری۔ فقال ان ھذا الا سحر یوثر، کہنے لگا کہ نہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، ہے یہ آدمی کا ہی کلام، انسان کا ہی کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، اب میں اس کو ڈالوں گا سقر میں، اب اللہ کی طرف سے جو غضب کا اظہار ہو رہا ہے اس شخص پر، اس لیے کہ حقیقت منکشف ہو گئی تھی، صرف چودراہٹ بچانے کے لیے اس نے یہ سارا ڈھونگ رچایا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھتے ہو سقر کیا ہے، وہ آگ کیسی ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، نہ مردوں میں ہوں گے نہ زندوں میں، لواحۃ للبشر، وہ چمڑی کو جھلس دینے والی ہے، علیہا 19، اور اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، معمور ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جو جہنم کے اوپر مقرر کیے ہیں پہرے دار، جو اس کا ذکر ہوا کہ 19 ہیں تو 19، لیکن اپنے اوپر قیاس نہ کرو، وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے کی قوت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اصل میں اس پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت ہے کہ جس کے اندر جو گند ہو وہ نکل آئے، الفاظ ایسے استعمال آ جاتے ہیں قرآن مجید میں بھی کہ اس پر لوگوں کو جن کے اندر پہلے ہی گند ہے شور بچانے کا موقع مل جاتا ہے، مذاق اڑانے کا۔ اچھا صرف 19 ہی ہیں، 19 کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک جو بڑا پہلوان تھا اس نے کہا کہ 12-13 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی جو ہے تم لوگ سنبھال لینا۔ اب اس قسم کی گفتگو شروع ہو گئی، تو یہ 19 کی عادت کے اوپر جو ہے اب ان کو موقع ملا اس قسم کے شگوفے چھوڑنے کا۔ فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ وہ جو 19 ہیں وہ انسان نہیں، تم اپنے اوپر قیاس نہ کرو، وہ فرشتے ہیں، ایک ایک فرشتہ تم میں سے 1-1 لاکھ پر بھاری ہے۔ وما جعلنا عدتہم، اور یہ جو ہم نے تعداد کا ذکر کر دیا، الا فتنۃ للذین کفروا، یہ بھی آزمائش بنا دیا ہم نے ان کافروں کے لیے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین حاصل کریں وہ جن کو کتاب ملی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں بھی کہیں 19 کی عدد جو ہے اس کا کہیں ذکر ہوگا، تاکہ وہ یقین کر لیں کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے، جو بھی قرآن بتا رہا ہے اس سے انفارمیشن بڑھتی ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ شک میں نہ پڑیں وہ لوگ جنہیں کتاب عطا ہوئی ہے اور جو سچے مسلمان ہیں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، وہ یہ کہیں، والکافرون، اور کافر بھی یہ بات کہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، یہ 19 کیوں کہا گیا۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جان سکتا، کتنے ہیں اور کس قوت کے ہیں تم نہیں جان سکتے سوائے اسی کے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک
نصیحت ہے انسانوں کے لیے، بشر کے لیے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور رات کی کہ جب وہ پیٹھ پھیرتی ہے، آخری اس کا حصہ ہوتا ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اب ان قسموں سے کیا مراد ہے؟ بہرحال بہت کچھ اس پر کہا گیا، یعنی گہری تاریک رات تھی، تھوڑی تھوڑی روشنی جو ہے انوار نبوت کی باقی تھی، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات، حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں سے بہت کم رہ گیا تھا، گویا ایک تاریکی ہی تھی، زیادہ سے زیادہ اتنی روشنی ہے جتنی چاند کی ہوتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ رات ختم ہونے لگی، خورشید ہدایت طلوع ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اب صبح ہو گئی، اب ہر طرف روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ بڑی بھاری چیزوں میں سے ہے، نذیرا للبشر، اور یہ خبردار کرنے والی ہے انسانوں کو، وہ خبر یعنی جو قیامت کی خبر ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو کوئی تم میں سے چاہے آگے بڑھے یا پیچھے رہے، اب اس پر لبیک کہے یا اس کا انکار کرے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر جان اپنے کیے ہوئے کاموں میں کے بدلے، اس کے عوض میں، اپنے کمائی کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، گروی ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جیسی کمائی کی ہے، نیک اعمال ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہیں، اب وہ برے اعمال کی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں لازماً وہ جہنم رسید ہوگا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ اب سارا فیصلہ اس کی جو ہے قسمت کا، وہ اس کے اعمال پر ہوگا، تو اعمال کے بدلے میں گویا کہ گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان کے جو داہنے والے ہیں، فی جنات یتساءلون، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، وہ ہوں گے جنتوں میں، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، گناہگاروں کا حال پوچھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا وجہ تھی، کیا چیز تھی جو تمہیں لے گئی جہنم میں، تم کیسے جہنم میں پہنچے ہو، کیا تمہارا عمل تھا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سچا ایمان ہوگا تو اس کے نتیجے میں لازماً نماز وہ سب سے پہلی چیز ہے، اسلام لانے کے بعد اولین شے نماز ہے ہر ایک کے اوپر۔ چنانچہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایمان و یقین سے محروم تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مساکین کو ہم کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ ایک اعتبار سے دیکھیں تو نماز اللہ کا حق ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے آگے جھکیں اور اس کے آگے جو ہے قنوت کریں، اس سے دعا کریں، یہ نماز ہے۔ حقوق اللہ اس کے ایک سمبل ہے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ حقوق العباد کا ایک سمبل ہے۔ تو نہ ان کے حقوق اللہ جو ہے ان کو ادا کیا جا رہا تھا اور نہ ہی حقوق العباد۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بھی باتیں بناتے تھے اور باتیں بنانے والوں کے ساتھ، یعنی قیامت کا مذاق اڑانا، وحی کا مذاق اڑانا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقینی شے پہنچ گئی ہم تک، اور یقینی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو کچھ کام نہ آئے گی ان کے سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پھر کیا ہے انہیں کہ یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی اس نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ گدھے ہیں جو بدکے ہوئے ہوں، کہ خوف زدہ ہو کر گدھا جس طرح بھاگتا ہے، اسی طریقے سے یہ اس قرآن مجید سے، اس ہدایت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ فرت من قسورہ، وہ گدھا جو کہ شیر کو دیکھ کر اس کے خوف سے بھاگ رہا ہو جیسے کہ۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ اس کو مل جائیں کھلے اوراق، یعنی وہی براہ راست اس کے اوپر نازل ہوگی تو وہ مانے گا، اس کے بغیر اس نے ماننا نہیں ہے، یہ طے کیے بیٹھے ہیں، ٹھانے بیٹھے ہیں۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، کوئی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، کوئی بات نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت تبھی حاصل کریں گے اگر اللہ چاہے گا۔
اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور اللہ وہ ہستی ہے کہ جو اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس لائق ہے کہ وہ دوسروں کو بخشے، گناہوں کو بخشنا بھی صرف اسی کا کام ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسے کہ اس کا عنوان ہے اسی طرح اس کا موضوع بھی یہی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، تم جو کچھ خیال کر رہے ہو سب غلط ہے۔ تم کہتے ہو آخرت نہیں ہوگی، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، ان سب کی نفی ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس۔ قیامت پر دلیل کیا ہے؟ کسی نے آج تک دیکھی تو ہے نہیں، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا، اور ابھی تو وہ وقت آیا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ثبوت، دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق ہیں، الامین ہیں، وہ قسم کھا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ ایک یہ دلیل ہوتی ہے، دلیل خطابی، بات کون کہہ رہا ہے، کون اتنے زور شور سے کہہ رہا ہے، جو صادق اور الامین ہے اور اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے، اس میں اپنی ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نفس لوامہ، اندر جو ضمیر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ضمیر کے فیصلوں کے مطابق کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، اور انسان کو جو ہے جنہوں نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا انہیں اس کا ریوارڈ ملے گا، اور جو ضمیر کی آواز کو کچلتے ہوئے ظلم اور زیادتی میں بڑھتے چلے گئے ان کا کوئی انجام ہونا چاہیے، کوئی سخت عذاب ان کو ملنا چاہیے۔ یہ ضمیر خود اس پر گواہ ہے کہ قیامت ہوگی، ورنہ یہ ضمیر بے معنی ہے۔ تو یہ جو مورل لا ہے، اس مورل لا کا دنیا میں جو ہے اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ دنیا میں اکثر جو ہے ظلم کرتے ہیں، اور ایسے ایسے ظلم کرتے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا دی ہی نہیں جا سکتی۔ ہٹلر کو آپ کیا سزا دے دیں گے؟ دنیا میں کیا سزا دے دیں گے؟ لاکھوں افراد کے قتل کا وہ ذمہ دار ہے۔ یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ایک کے بعد ایک آتے رہے ہیں، افغانستان پر حملہ کیا ہے، انہوں نے کیا سزا دے دیں گے اس کو؟ بش کو کیا سزا دے دیں گے؟ کیا قرار واقعی سزا مل سکتی ہے؟ پرویز مشرف کو آپ جو ہے جیل میں ڈال کے قرار واقعی سزا دے سکتے ہیں؟ جو اس کے جرائم ہیں، جو اس نے دین سے بغاوت اور مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہے، وہ قرار واقعی سزا وہیں پر ملے گی۔ یہاں اول تو یہ دندناتے ہی پھرتے ہیں، بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے بچ گیا، ہٹلر خودکشی کر کے مر گیا، کسی کو موقع ہی نہیں ملا کہ اس کے ساتھ بدلہ لے سکے۔ تو یہ دنیا بے معنی ہے اس اعتبار سے۔ مورل لا یہاں پر موجود ہے، اور عملاً اس کے برخلاف ہو رہا ہے۔ جو ظالم ہیں، جو مظلوم ہیں بیچارے، ان کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں، وہ ساری زندگی جوتیاں پٹخارتے پھرتے ہیں، عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کئی نسلوں بعد جا کے کوئی فیصلہ ہو اور وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اسی طرح بے کسی کے عالم میں۔ یہ ہے جو ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی، اور جو خیر انسان کو پتہ یہ خیر ہے، اس کے مطابق جنہوں نے کام کیے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، انہیں ریوارڈ ملے، اور جو اس کے خلاف کریں اور مظالم کریں ان کو بدترین سزا دی جائے۔ تو وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جمع نہیں کر سکیں گے اس کی ہڈیوں کو؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی ایک ایک پور درست کر دیں۔ یہ پوریں جو ہیں انگلیوں کی پوروں میں ہی یہ آپ کے جو ہے وہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے وہ پور بھی واپس اسی حالت میں لے آئے جیسے پہلے تھے۔ یہ ہے اس کی قدرت کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں دوسرے سے، تو لہذا مثال بھی اس کی دی ہے۔ اس کی قدرت کو جاننا چاہو تو پھر اس سے سمجھو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں میں ہی آگے بڑھتا چلا جائے۔ قیامت کے ذکر سے ہی اس کی طبیعت جو ہے وہ اندر سے گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب حرام چھوڑنا پڑے گا، عیاشیت ترک کرنی پڑیں گی، اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا، لہذا اس چیز کا انکار کر دو۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا ہے بڑے معنی خیز انداز میں کہ کب ہوگا قیامت کا دن۔ یہ بھی ایک جھٹلانے کا ایک انداز ہے، اچھا آئے گی کب؟
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جس انداز کا سوال تھا اس کے مناسبت سے جواب دیا گیا. جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس وقت یہی انسان کہے گا کہ کوئی ہے بھاگنے کی جگہ. ابھی تو بہت بن بن کے کہہ رہا ہے کہ آنی کب ہے. کَلَّا لَا وَزَرَ، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اب تو تیرے رب کے حضور ہی جا ٹھہرنا ہے، اس کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، سب کارکردگی سامنے آ جائے گی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود ہی گواہ ہے، بصیرت رکھنے والا ہے، اسے خود معلوم ہے میں کہاں کھڑا ہوں. اعمال نامہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اسے پتہ ہے کیا کیا ہے اس نے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، چاہے زبان سے معذرتیں پیش کرے، عذر پیش کرے، بہانے تراشے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی آپ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کیجئے قرآن کو یاد کرنے کے لیے. جب وحی نازل ہوتی تھی، اور بعض اوقات بڑی بڑی صورتیں بھی ایک ہی موقع پر نازل ہوئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد اس کو یاد کریں. جبرائیل سنا رہے ہیں اور آپ یاد کرنے کی فکر میں ہیں کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے مس نہ ہو جائے، کوئی بھول نہ جاؤں. تو یہ ایک مشقت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی ہے کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن مجید کو جمع کرنا آپ کے سینے میں اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ کوئی لفظ آپ کا چھوٹ جائے گا، یہ اللہ کے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھنے لگیں، یعنی جبرائیل آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہوں، تو بس آپ اسی کو فالو کریں، اسی پر توجہ رکھیں، آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ بس پڑھیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت بھی. ایک وضاحت تو وہ ہو جو خود قرآن مجید میں بعض چیزوں کی وضاحت آ جاتی ہے، لیکن اس قرآن کی وضاحت ایک وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ نازل ہوا اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کی تشریح تو آپ کے ذمہ ہے. تو گویا یہ جو تشریح آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو رہی ہے، یہ بھی اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، کوئی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ عاجلہ سے محبت رکھتے ہو. دنیا عاجلہ آخرت کے مقابلے میں، آخرت جو ہے وہ آخری ہے، اور عاجلہ جو عجلت میں فوری ملنے والی چیز ہے. نقد، ادھار جو ہے اس پر تمہارا دل نہیں ٹھکتا، اور نقد کی طرف تم بڑھتے ہو. تو اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. تمہارا اصل فلسفہ یہ ہے، اور تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو نظر انداز کرتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، یعنی یہ واقعی سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اصل کمزوری کہاں ہے. فوری ملنے والا فائدہ، فوری لذت، فوری جو ہے وہ تعیشات، یہ ہیں جو انسان کو کھینچ لیتے ہیں، اور جو وہ دور کی بات نظر آ رہی ہے مستقبل کی، اس کو انسان اگنور کرتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی انہیں توقعات ہیں، وہ اب اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ رب کے عنایات ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے. داہنے ہاتھ میں ان کو تھما دیا گیا ہے ان کا اعمال نامہ. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو بے رونق ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ گمان کرتے ہوں گے کہ اب ان پر کمر توڑ دینے والی مصیبت آنے والی ہے. اب وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، رسول کی بتائی ہوئی، کتاب قرآن کی بتائی ہوئی، اب وہ سب کچھ ہوگا ہمارے ساتھ. کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب جان آ پہنچتی ہے ہنسلی تک، یہ جو گردن کی ادھر جو ہے ہڈی ہے سینے کی، ہنسلی یہاں تک پہنچ گئی. وقیل من راق،
اور اب لوگ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ کون ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اس لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ جان نکل رہی ہے۔ ڈاکٹر، طبیب، حکیم سب جواب دے چکے ہیں، اب کوئی تلاش کرو کوئی جھاڑ پھونک کر کے جو ہے کسی طرح ہم اس کو اس کی صحت بحال کر دے، واپس زندگی مل جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب یقین ہو گیا کہ بس جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور ایک پنڈلی لپٹ گئی دوسری کے ساتھ۔ یہ جو جان کنی کی تکلیف ہے اس میں پنڈلی دوسرے کے ساتھ لپٹ گئی، اس کا ایک کنایہ ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب تیرے رب ہی کی طرف ہانکا جانا ہے اب تو۔ ایک قیامت تو وہ ہے جو آنی ہے، اور یہ والی قیامت دنیا کی ہے تو ہر شخص دیکھ رہا ہے، اس کا بھی انکار کر سکتے ہو تو اس سے بچ سکتے ہو۔ مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ دنیا کی قیامت جو ہے اس کا تو روز مشاہدہ کرتے ہو، یا تو اس کو بھی روک لو۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، انہوں نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ تصدیق کرنے کے بعد جو پہلا کام ہے وہ نماز ہی، تصدیق بھی نہیں کی اور نماز بھی نہیں پڑھی۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا۔ یہ گویا جو بھی مستکبرین تھے ابو جہل جیسے، ان سب کا کردار یہی تھا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، خرابی ہے تجھ پر اور پھر خرابی ہے تجھ پر، اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا ویسے ہی شتر بے مہار کی طرح پھرتا رہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، تو کیا وہ ایک بوند نہیں تھی کہ جو ٹپکائی گئی تھی؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً، اور پھر وہ ایک جونک کی شکل میں تھا اپنے رحم مادر میں۔ فَخَلَقَ، اور پھر اللہ نے پیدا کیا اسے۔ فَسَوَّىٰ، نوک پلک سوارے اس کے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی سے بنا دیے جوڑے، نر بھی اور مادہ بھی۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ رب اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے، جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے؟ بلا، جواباً ہمیں کہنا چاہیے کہ یقیناً سبحانک اللہم فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو اس پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔